بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دعاؤں سے متعلق کچھ الفاظ باندھے تھے، اس میں ایک بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے جو استغفار ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کے متعلق کچھ ابواب ذکر کیے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال جو دعوت رہی، اس کی آیت مبارکہ کو ذکر کیا ہے کہ 950 سال انہوں نے اپنی قوم سے ایک ہی بات کہی کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، استغفار کر لو۔ اس کا پہلا انعام اللہ یہ دیں گے انہ کان غفارا، کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسرا انعام یہ ملے گا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر موسلے دار بارشیں تمہیں عطا کرے گا، بارشیں برسیں گی تو روزی کی برکت ہوگی، کھیتیاں ہوں گی۔ تیسرا انعام فرمایا یمددکم باموال، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے، وبنین، اور استغفار کی برکت سے اللہ تمہیں چوتھا انعام یہ دے گا کہ نرینہ اولادیں عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں اور باغات عطا کرے گا۔ یہ تو دنیاوی انعام ہے۔ دوسری آیت پیش کی ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ اللہ متقیوں کی صفات قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، اس میں سے ایک صفت متقیوں کی یہ ہے کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا اور اپنے اوپر وہ گناہ کر کے ظلم کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں سے استغفار کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے متقیوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ گناہ نہیں کرتے، گناہ تو ان سے ہو جاتا ہے۔ اللہ نے گناہ کا مادہ ہر انسان میں رکھا ہے، بھول کا مادہ رکھا ہے۔ انسان ہے ہی نسیان سے بھول جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ جب ان کے ابا حضرت آدم سے خطا جنت میں ہو سکتی ہے تو یہ مادہ ہر انسان کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرما رہے کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم سے خطا ہوتی ہے، وخیر الخطائین التواب، بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کی بھی دعوت کا ذکر کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے ایک ہی بات کہی، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اللہ سے استغفار کر لو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا اس کا انعام تمہیں یہ ملے گا یزیدکم قوۃ الی قوتکم، تمہارے پاس جو طاقت ہے اللہ اس طاقت میں اضافہ کر دیں گے۔ تو استغفار سے نعمتیں بڑھتی ہیں، استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار سے روزی میں برکت آتی ہے، استغفار سے آنے والی مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ تو استغفار کے کلمات ہمیں کثرت سے کہنے چاہیے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا استغفار ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ فرما رہے ہم نے یہ کلمات آدم کو سکھلائے، اگر وہ یہ نہ کہتے تو ہم ان کی توبہ کو قبول نہ کرتے۔ یونس علیہ السلام کا استغفار جس آیت کریمہ ہم کہتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ یونس مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک نہ پڑھتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ پھر فرمایا کہ اس استغفار کی برکت سے ہم نے اسے غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور قیامت تک ایمان والوں کو ہم غم سے نجات اس لا الہ الا انت سبحانک کی برکت سے دیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، بہترین جملے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار ماں باپ کے خاص کر ایصال ثواب کے لیے روزانہ ایک تسبیح کا اہتمام ہو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز میں ہم اللہ سے آخر میں یہ مانگتے ہیں، اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا جائے، صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیا جائے
تو ماں باپ کے لیے جب دنیا سے چلے جائے وہ، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ ان کی اولاد ان کے لیے استغفار کرے۔ تو بھئی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس استغفار کو بالخصوص آج شب جمعے کے دن قبولیت والی گھڑیوں میں ہمیں حکم ہے کہ خاص کر تہجد کے وقت میں اللہ نیک بندوں کی صفات میں بیان فرما ہے کہ وبالاسحار هم یستغفرون، کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، اور مغرب سے پہلے استغفار سارے دن میں جو خطائیں ہو جائیں 3-4 منٹ مسجد میں پہلے آ جائیں، تھوڑا سا استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اس سے انشاءاللہ اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق مضبوط رہے گا، اور گناہوں کی وجہ سے جو دلوں میں میل آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے عبادتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اللہ وہ پھر سے ہمیں لوٹا دیں گے۔ اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی برکتیں بھی ہمیں ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما انت اهل، وصل على محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك انت اهل التقوى واهل المغفره۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات، وتقصيدنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔